یہ جو نقشہ ہے یہاں پر، اس کو ایک تمثیل سے سمجھ لیجئے. سمندری جہاز پہ فرض کیجئے کوئی شخص عرشے پر کھڑا ہوا ہے، کوئی ہچکولا ایسا آیا کہ گر گیا سمندر میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کنڈے لگے ہوتے ہیں. اگر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے، فرض کیجئے تیرنا ویرنا نہیں جانتا غریب، کنڈا ہاتھ میں اگر آ گیا تو وہ کنڈا کبھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اس کنڈے کے ساتھ اس کی جان وابستہ ہے. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شارک مچھلی آ کر اس کی ٹانگ کاٹ کے لے جائے تو وہ کہے گا جائے، لیکن یہ کہ میں اس کنڈے کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ کنڈا ہے کہ جس کے ساتھ میری اب جان وابستہ ہے. اسی طریقے سے گویا کہ انسان اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کا ہاتھ اس مضبوط کنڈے پر آ گیا کہ جس کے بعد اب اس کی گمراہی نہیں ہے. لَا انفصام لَهَا، جیسے کنڈا مضبوط ہے، وہ اپنی جگہ سے نکلنے والا نہیں ہے، وہ ہٹنے والا نہیں ہے، جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے. لَا انفصام لَهَا، ایسا کنڈا اس پر اس کا ہاتھ آ گیا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ سمیع علیم تنوین کے ساتھ یہ صفات ہے. السمیع ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا، العلیم ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. دیکھیے ترک موالات کی میں نے بات کی تھی، اب یہاں ولایت آ گئی. اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، محافظ ہے، حمایتی ہے اہل ایمان کا. یعنی یہ جو کشاکش ہوگی اب حق و باطل کے مابین، طاغوت کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہے، کفر کرنا ہے، احقاق حق ابطال باطل کی جدوجہد کرنی ہے، تو تمہیں کسی کا سہارا درکار ہے، اللہ کا سہارا، اللہ کی مدد. جیسے حضور سے بھی کہا گیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر قائم ہے. قوت تو آپ کو اللہ سے ملتی ہے. مسلمانوں سے کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے بھی اور نماز سے بھی.